بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے ایک نیا ہمارا موضوع ہے جو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ان کے ہاروسکوپ دیکھیں گے، اسرائیل کا بھی ہاروسکوپ دیکھیں گے اور ایران کا بھی ہاروسکوپ دیکھیں گے، اور ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ کیا کوئی بڑی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیا تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے، اور اگر یہ چیزیں ان کے درمیان ہوتی ہیں، مزید یہ کنفلکٹس بڑھتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس حوالے سے ہم یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایران کے ہاروسکوپ سے اور اسرائیل کے ہاروسکوپ سے ہم وہ دیکھیں گے، اس کے اندر بات بھی کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، جو ایشوز آ رہے ہیں، وہاں پر کنٹینیوسلی اٹیک ہو رہے ہیں، کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ہاسپٹلز کے اوپر جو ہے وہ اس کو بھی بمباری کی جا رہی ہے، معاملات ہو رہے ہیں، بہت زیادہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، اور یہ پچھلے سال سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ اور اس حوالے سے کسی بھی ملک نے اس حوالے سے صرف بیان کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا کوئی اقدام نہیں کیا کہ جس سے یہ چیزیں رک سکیں، بند ہو سکیں۔ اسی تناظر میں ایران نے اس حوالے سے بیانات کچھ دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غالباً شام میں یا عراق کے اندر ان کے سفارت خانے کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا، اور وہاں پر کافی لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس کے رسپانس کے اندر جو ایران ہے اس نے پھر ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کیا، اور مزید اس حوالے سے وہاں پر جو خبریں ہیں نیوز کے اندر اس حوالے سے کچھ بتا رہے ہیں کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ جو خبریں ہیں وہ سمجھیں کہ ڈیفرنٹ قسم کی خبریں ہیں، کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو یہ ایک اس وقت جو سینیریو بنا ہوا ہے وہ کیوں بنا ہوا ہے، اور ان کے ہاروسکوپ کے اندر جو پوزیشن ہے سٹار کی وہ کیا بتا رہی ہے، اور اگر اسرائیل مزید ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو کیا بہت بڑا کوئی ان کے اوپر حملہ ہوگا، یا اس والے سے کوئی مزید پرابلمز آئیں گی، کیا چیزیں ہوں گی، کیا نہیں ہوں گی۔ یہ تمام چیزیں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ان کے ہاروسکوپ سے۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں، اور جو امپورٹنٹ ذائچہ ہے وہ ہے ذائچہ ایران کا، اور ایران کا جو ذائچہ ہے وہ بہت ہی مضبوط ذائچہ ہے۔ جوپیٹر ان کا بہت زیادہ پازیٹیو ہے، اچھا ہے، ایگزالٹیشن کی پوزیشن کے اندر ہے، اسٹینڈرڈ میں ہے۔ جب بھی کسی بھی ہاروسکوپ کے اندر اسٹینڈرڈ کے اندر ان کے ترکون کا جو مالک ہے پڑا ہو اور ایگزالٹیشن کی پوزیشن میں ہو، تو وہ کنٹری بہت ہی زیادہ اس کا جو ڈیفنس ہے، اس کی جو لک ہے، فارچون ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ طاقتور، مضبوط ہوتی ہے۔ اور کمال کی بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے، جو دشا چل رہی ہے، وہ جوپیٹر میں مون اور اس میں کیتو، یعنی جوپیٹر مون کیتو ان کا رننگ پیریڈ ہے۔ جوپیٹر ان کا 9th ہاؤس کا لارڈ ہے، ایگزالٹیشن کی پوزیشن میں ہے، اور اس وقت جو جوپیٹر ہے ان کے ٹرانزٹ پوزیشن میں ان کے 10ویں گھر میں ہے۔ 10واں گھر اتھارٹی کا ہے، جوپیٹر کا وہاں ہونا بہت اچھا، بہت ہی بہترین کمبینیشن کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور مون ان کا بھی ایگزالٹیشن کی پوزیشن میں ان کا 11th ہاؤس۔ 11th ہاؤس آپ کے لیے سوشلی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ کے فرینڈس کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران کے جو دوست ممالک ہیں، جن میں ایک رشیا نے بھی اس حوالے سے بیان دیا تھا کہ ایران کے اوپر جو اگر حملہ امریکہ کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ روس بھی ان کا ساتھ دے گا، اس طریقے سے کوئی نیوز میں نے دیکھی تھی۔ تو یہاں پر ان کو اپنے دوستوں کی طرف سے بھی عملی طور پر سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
اور کیتو اگر ہم دیکھیں تو کیتو ان کا 11 اپریل سے 10 مئی تک اس کی جو انڈیکیشن ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد وینس ہوگا 10 مئی سے 30 جولائی تک. 11 اپریل سے 10 مئی تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ ٹائم پیریڈ اگر ہم دیکھیں، کیتو ان کے 8ویں گھر میں وینس کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت اگر ہم اس کی ٹرانزٹ پوزیشن چیک کریں تو ٹرانزٹ پوزیشن میں جو کیتو ہے، کیتو ان کے 3rd ہاؤس میں ہے. 3rd ہاؤس انیشیٹو لینے کے حوالے سے، ریلیشن شپ نیبرز کے حوالے سے کشیدہ ہونا، اس حوالے سے اس چیز کی انڈیکیشن ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ہاروسکوپ ہے ایران کا، یہ ایک مضبوط ہاروسکوپ نظر آتا ہے. اور جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس حوالے سے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ میجر کوئی پرابلم یا کوئی کنٹینیوسلی جو جنگ ہے وہ اس طرف اس کی کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہاں پر ایران کا ذائچہ بہت مضبوط ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی بھی سینیریو کوشش ہوتی ہے تو یہ بھرپور اپنا جو ڈیفنس اور پھر اٹیک بھی ان کا بہت زیادہ ہیوی ہوگا. تو مجھے اس حوالے سے جو میرا انالیسز ہے، اسرائیل کا جو ہاروسکوپ ہے اس حوالے سے ان کا جو لگن ہے وہ ان کا لگن ورگو لگن ہے. اور ان کی جو پلانیٹری کنڈیشنز ہے، وہ پلانیٹری کنڈیشن جوپیٹر ان کے 8ویں گھر میں راہو پر ٹرانزٹ کر رہا ہے، اچھا نہیں ہے یہاں پر. اور کیتو کے ساتھ اس کے جو نظر بنی ہوئی ہے. اور ان کا جو مریخ ہے، مریخ ان کا 12ویں گھر میں ڈسٹریکشن کی علامت ہے. تو یہاں پر اسرائیل کو جو ہے وہ زیادہ نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ جو معاملات اگر ہم دیکھیں تو یہ میکسیمم جو ہے وہ 30 جولائی سے پہلے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو نظر آ رہا ہے وہ ان کا 10 مئی 2024 ہے. یہاں سے ان کے درمیان جو کشیدگی کا جو معاملہ ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ کمی کی طرف جائے گا اور چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ سکیں گی. کیونکہ وینس جو ہے، وینس ایک اچھی پوزیشن میں ہوگا، اس کا جو ٹرانزٹ ہے بہت اچھا ہوگا. جوپیٹر کا ٹرانزٹ چینج ہو چکا ہوگا، 11th ہاؤس میں یہ ٹرانزٹ کرے گا. اور مون پر اس کا ٹرانزٹ ہوگا، مون کی پلیسمنٹ کے اوپر بہت اچھا، بہت لکی. یعنی کہ یہاں سے 11 مئی سے ان کے درمیان جو یہ کشیدگی، یہ معاملات، یہ پرابلمز ہیں، یہ ٹوٹلی ریزالو ہوں گی یا پھر کول ڈاؤن ہو جائیں گی. اور اس کی جو غزہ والا میٹرز ہے اس پر بھی بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکیں گی. تو اس ویڈیو کے اندر جو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ جو پلانیٹری کنڈیشنز ہے اسرائیل کی اور ایران کا جو ہاروسکوپ ہے اس حوالے سے بات کریں. تو اب امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ مجھے آپ کے جو ہے فیڈ بیک مل سکے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.